السلام علیکم. کیا آپ کو علم ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل کام کرنا ہے. یعنی صبح اٹھ کر بستر کی چادر تبدیل کرنا، ناشتے کے لیے دیسی گھی کا آملیٹ اور پراٹھا بنانا، اور باس کی جھڑکیاں کھانے کے لیے دفتر کا رخ کرنا. اب ہم آتے ہیں دنیا کے سب سے آسان کام کی طرف، جس کے لیے آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں. دنیا کا سب سے آسان کام کسی دوسرے کو مشورہ دینا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. خدا نخواستہ اس کے لیے آپ کا اس چیز میں ایکسپرٹ ہونا یا اگلے شخص کا آپ سے مشورہ مانگنا ہرگز ضروری نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ بسم اللہ کیجئے اور اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیے. مثال کے طور پر، آپ کا وزن ایک خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے کیونکہ آپ ہر کھانے کو اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھاتے ہیں اور ورزش کے نام پر پلکیں تک نہیں اٹھاتے. لیکن آپ کو جیسے ہی علم ہو کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص اپنی صحت یا وزن کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے پاس پہنچ جائیے اور اسے بتائیے کہ نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینا اور ہر کھانے کے بعد سبز قہوہ پینا صحت میں کتنے خوش آئند تبدیلیاں لا سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں صبح شام برتن ٹوٹتے ہوں، آپ کی بیگم ہر وقت آپ سے چڑی رہتی ہوں، آپ کے شوہر کا بس نہ چلتا ہو کہ وہ کسی ویرانے میں اپنے بال نوچتے ہوئے بھاگ جائیں، لیکن اگر آپ کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جائے کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص اپنے گھریلو یا ازدواجی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو شوہر یا بیگم کو قدموں میں لانے کے نسخے بتائیں. اسی طرح اگر آپ کے دوست احباب میں سے کسی شخص کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ اس کو بتائیں کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کتنی بڑی کمی رہ گئی ہے اور شادی کرنے سے کیسے زندگی ہر وقت گلزار ہو جاتی ہے. اگر آپ کا ایکسپوجر واٹس ایپ میسیجز اور فیس بک گروپ سے باہر کا نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا کی سیاست اور معیشت کا بوجھ آپ ہی کے کندھوں پر ہے. اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا کیسے چلانی ہے. اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ نہ صرف اپنے ملک بلکہ امریکہ کی حکومت کو بھی مشورے دیجیے کہ کس طرح معیشت کی زبوں-حالی، بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور نسل پرستی پر قابو پانا ہے. اگر آج تک آپ کو ڈپریشن یا انگزائٹی جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی مینٹل ہیلتھ پیشنٹ کا علم ہو اور آپ اسے مشورہ نہ دیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ ایک محض ذہنی خلل ہے، ان کے دماغ کی اختراع ہے، اللہ سے دوری ہے، سر درد تھوڑی ہے جس کی دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے. ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس تو وہ لوگ جاتے ہیں جو پاگل ہو چکے ہوتے ہیں. تم پاگل تو نہیں ہو نا. آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو مشورہ دیں کہ وہ خود کو مصروف رکھیں اور اس خیال کو دل سے جھٹک دیں کہ ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی، ڈپریشن یا انگزائٹی ہے. اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو ان لوگوں کو اپنے مسائل کا قصوروار بھی ٹھہرائیے. آج کل کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ ڈاکٹر یا کرونا وائرس کے مریض نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مشورہ دینے کا حق نہیں ہے. کرونا وائرس کی ویکسین یا کوئی بھی مخصوص علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو جیسے ہی علم ہو کہ آپ کے ارد گرد کوئی کرونا وائرس کا مریض ہے تو اس کو فوراً سنا مکی قہوے کے فوائد بتائیے. اگر کسی کو کرونا وائرس نہیں ہوا تو اس کو بتائیے کہ یہ نزلہ زکام ہے اور اس سے ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ اس سے لڑنا ہے. آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کرونا وائرس تو سب کو ہونا ہی ہے، اس لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں. دیکھیے، عمل کرنا یا نہ کرنا اگلے کی مرضی ہے، آپ تو اپنا فرض پورا کیجئے نا. یہ دنیا اس وقت آپ ہی کے کندھوں پر چل رہی ہے. معاشرے اور سیاست کی بقا کے لیے آپ جیسے رضاکاروں کی بہت ضرورت ہے.
اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلا شخص مزید تل ملائے، اس کی ذہنی الجھن میں اضافہ ہو جائے، اس کی مشکلات بڑھ جائیں اور اس کے لیے کوئی نیا عذاب کریٹ ہو جائے۔ یہ آپ کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ آپ کو تو بس اپنے حصے کی شمع جلائے رکھنا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میں ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ جنہیں اس چینل سے کوئی مطلب واسطہ کے سروکار نہیں ہے، ان کو بھی مشورہ دیجئے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔